مار دو ہم کو مگر پھر بھی نہ یہ چھوٹے گا، ہے رگے دل سے بندھا ختم نبوت کا علم، اس کے بدلے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، دین و ایمان کی ضیا ختم نبوت کا علم۔ یہ تو سرمایہ بخشش ہے فریدی اپنا، دل سے ہوگا نہ جدا ختم نبوت کا علم۔ ماشاءاللہ یہ تھے عبد الباطن بن علی حسن ساون جو آپ حضرات کے سامنے اپنی تقریر پیش فرما رہے تھے۔ ابھی میں اس مقابلے کے اگلے شہسوار امان اللہ بن محمد رمضان بوہڑ کو گزارش کروں گا کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ امان اللہ بن محمد رمضان بوہڑ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله المولان العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي، ألا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس امر پہ شاہد ہے نگہبان دو عالم، اس امر پہ شاہد ہے نگہبان دو عالم، حاصل نہیں انسان کو عرفان دو عالم۔ اے بزم نشینو مجھے معذور سمجھنا، گر بیاں کر نہ سکوں ختم نبوت سلطان دو عالم۔ واجب الاحترام اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامین، منصفین و مکرمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر تاریخی روایات کے ملبے سے چند گوہر مقصود تلاش کر کے اس عظیم قصر حق میں لب سخن ہلا کر چند الفاظوں کی باد صبا پیش کروں گا، اگر آپ ان الفاظوں کو دماغ کے کانوں سے سن کر دل کی تختی پر نقش بنا لیں تو آپ کے دل و دماغ منور بن جائیں گے۔ سامعین محترم، آج جو موضوع میرے دامن گیر ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو عقیدہ ختم نبوت کی تعریف گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کی ابتدا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے فرما کر سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل فرما دی۔ آپ ہی آخر الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس مبارک عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت اسلام کا متفقہ اصولی اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو اسلام میں وہی حیثیت حاصل ہے جو ایک تندرست اور توانا جسم میں شے رگ کو جس طرح شے رگ اور دل کے بغیر جسم بے بس و بے حرکت رہتا ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے بغیر بھی دین باقی نہیں رہ سکتا۔ اور عقیدہ ختم نبوت اسلام کا جز یا رکن نہیں، فقط ایک روایتی مسئلہ نہیں، بلکہ آبرو مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کا دوسرا نام ختم نبوت ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا نازک مسئلہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد نبوت کی دعویٰ کرنا صریح کفر ہے۔ چنانچہ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا: دعوی النبوتی بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ اس بات پر پوری امت کا اجماع و اتفاق رہا ہے
کہ ہمارے پاک پیغمبر کے بعد نبوت کی دعویٰ کرنا صریح کفر ہے، بلکہ سرتاج الاولیاء، سرتاج الاتقیاء، سرتاج الامت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے بعد مدعی نبوت سے اس کی دعوی نبوت پر دلیل مانگنا کیسا ہے؟ تو امام صاحب نے جواب میں فرمایا من طلب منہ علامتاً فقد کفر، جس نے رسول اللہ کے بعد مدعی نبوت سے اس کی دعوی نبوت پر دلیل مانگا تو یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ وجہ جس طرح اللہ رب العزت کی ربوبیت میں شک کرنا کفر ہے، اسی طرح رسول اللہ کی رسالت میں بھی شک کرنا کفر ہے، اور دلیل مانگنا یہ شک کی علامت ہے۔ میرے محترم دوستو، اسی ختم نبوت کے دفاع کے لیے رب کائنات نے 100 سے زائد واضح آیات مبارکہ اور خود رسول اللہ نے 200 سے زائد احادیث مبارکہ بیان فرمائی، بلکہ اسلام میں دھڑکنے والے دل 1200 صحابہ کرام نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ کا اعلان فرما کر جام شہادت نوش فرمایا، اور آسمان کی یہ بری آنکھ گواہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں جب بھی کوئی کذاب، کوئی دجال اس تاج و تخت ختم نبوت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، تخت ختم نبوت پر بیٹھنے کی ناپاک جسارت کرتا ہے، تو جانثاران ختم نبوت اپنی تمام تر توانائیوں سے برسر بیکار ہو کر میدان عمل میں کود کر کے اسے کہتے ہیں ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اور انہی مجاہدین میں سے دیکھیے مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی کی طرف کہ ان کا اکلوتا بیٹا زین العابدین بیمار ہے، مولانا اپنے لخت جگر کو دوائی دے رہے ہیں، دروازے سے دستک آئی، مولانا نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا بالا کوٹ کے مقام پر قادیانی گھس آیا ہے اور فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ مولانا نے لخت جگر کو وہی چھوڑ دیا، کتابوں کا بستہ اٹھایا، چل دیے، پیچھے سے بیوی آوازیں دیتی ہے مولانا بچہ بیمار ہے، بچے کا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں بچہ مر جائے جنازہ پڑھوا کر دفنا دینا، بچے کا نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، رسول اللہ کی ناموس سے رسالت کی چوکی داری کر کے اس قادیانی کو نیست و نابود کر دینا فرض عین ہے۔ اور اسی طرح آج کا سب سے بڑا فتنہ یہی قادیانیت ہے، جس نے اسلام کے نام پر کئی لوگوں کو گمراہ کیا، جس کا سربراہ ملعون لعین کذاب دجال مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ وحی نبوت کو جاری مانا، صرف وحی نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ اس ملعون نے اپنی شیطانی باتوں کو قرآن کی وحی کے برابر قرار دیا، اور اسے دل میں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں۔ میرے مستقبل کے علم برداروں، مسیلمہ کذاب سے لے کر کذاب قادیانیت تک تمام جھوٹے مدعیان نبوت کو ان کے کفر کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اکیلے مرزے کا کفر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اس کے اندر اس مرزے ملعون کا کفر اتنا وزنی ہوگا کہ اس کا پلڑا جھک جائے گا، اور تمام جھوٹے مدعیان نبوت کے کفر کا معجون تیار کیا جائے، ان سب کے اندر جو جوہر اعظم ہوگا وہ اکیلے مرزے کا کفر ہوگا۔ اور جب میں یہاں پہنچتا ہوں تو ڈھونڈتی ہے میری نظر سید انور شاہ کشمیری کو کہ جنہوں نے فرمایا تھا کہ اس مرزے ملعون کا کفر فرعون و حامان کے کفر سے بڑا ہوا ہے، ابلیس نے سیدنا آدم کی اتنی مخالفت نہیں کی ہوگی، معاف کرنا ابو جہل نے حضور کی شاید اتنی مخالفت نہیں کی ہوگی جتنی یہ مرزا ملعون محمد عربی کی توہین کرتا ہے۔ عشق نبی کے دعوے داروں، اب ذرا سوچو کہ آج اگر امریکہ میں ابراہم لنکن کی توہین کی اجازت نہیں دی جاتی، اگر روس میں اسٹالن کی توہین کی اجازت نہیں دی جاتی، اگر انگلستان میں شاہ جارج کی توہین کی اجازت نہیں دی جاتی، تو پھر دنیا میں کالی کملی والے آقا محمد عربی کی توہین کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ دنیا کے کسی خطے میں کوئی اپنے قائد، کوئی اپنے مقتدا، کوئی اپنے رہنما اور رہبر کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا، تم اپنے آقا و مولا محمد عربی کی توہین کو برداشت کس طرح کریں؟ خواب غفلت سے مزے لٹنے والوں، ہم بھی غصے میں آتے ہیں
ہمارے جذبات بھی بھڑکتے ہیں، ہم بھی کشت و خون کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن کب جب کوئی ہماری ماں کو گالی دیتا ہے، جب کوئی ہمارے باپ کی توہین کرتا ہے، جب کوئی ہمارے خاندان کے بارے میں ناشائستہ الفاظ بولتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس ان مسلمانوں پر جو آج بھی ان ختم نبوت کے لٹیروں کے ساتھ اپنا برادرانہ تعلق رکھے ہوئے ہیں۔ اب چھوڑیے، آئیے ان کذابوں، ان دجالوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے مجھے دار و رسم سے کیا ارے ناداں، ڈراتا ہے مجھے دار و رسم سے کیا ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔